بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے تعلقات۔ ناظرین، آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ معلومات پر مبنی مزید ویڈیوز اور انفارمیٹیو لیکچرز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑوں سے بلند ہیں، زمین کی جو گہرائی ہے اس سے گہرے ہیں اور شہد سے میٹھے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پاکستان اور چین کے تعلقات کی تاریخ۔ ناظرین، پاکستان اور چین دونوں ہمسایہ ممالک جن کی مشترکہ سرحد تقریباً 600 کلومیٹر طویل ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات میں خوشگوار ابتدا اس وقت ہوئی جب اکتوبر 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے بعد پاکستان نے اسے تسلیم کیا، اور پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے چین کو تسلیم کیا۔ چین سے قریبی تعلقات کا آغاز 1955 سے شروع ہوا جب انڈونیشیا کے شہر بنڈونگ میں دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کی ملاقات میں تمام غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا۔ 1956 میں پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے چین کا دورہ کیا اور چینی وزیر اعظم چو ان لائی نے پاکستان کا دورہ کیا، اور یہ پاکستان اور چین کے تعلقات کی ابتدا تھی۔ دونوں ملکوں کے درمیان 1963 میں باقاعدہ حد بندی عمل میں آئی جس کے نتیجے میں پاکستان کو قریباً 750 کلومیٹر کا علاقہ ملا۔ ستمبر 1965 میں جب بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کر دیا تو چین نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے نہ صرف پاکستان کو ہر طرح کی امداد دی بلکہ بھارت کو دھمکی دے کر پاکستان کے ہاتھ مضبوط کر دیے۔ اقوام متحدہ کی رکنیت کے مسئلے پر پاکستان نے ہمیشہ چین کی حمایت کی۔ بالآخر پاکستان کی کوششوں سے چین اقوام متحدہ کا مستقل رکن بن گیا۔ چین نے بھی اقوام متحدہ میں حمایت کر کے دوستی کا حق ادا کیا۔ جب بنگلہ دیش کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے کی قرارداد پیش ہوئی تو چین نے اس کو ویٹو کر دیا۔ مسئلہ کشمیر پر چین نے اقوام متحدہ کے اندر اور باہر ہمیشہ پاکستانی موقف کی حمایت کی اور کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت پر زور دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین جانے کے لیے کشمیری عوام ان کو بھارتی پاسپورٹ پر ویزا جاری نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے ایک اسپیشل پرمٹ بنایا ہوا ہے چین نے، اس کے تھرو جو کشمیری ہیں وہ چین کا دورہ کر سکتے ہیں۔ 1969 میں روس نے پاکستان کو ایشیا سلامتی کے معاہدے میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ یہ معاہدہ دراصل چین کے خلاف تھا لیکن پاکستان نے چین کے خلاف کسی سازش میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا جس سے مزید دوستی میں مضبوطی عمل میں آئی۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں چین نے پاکستان کی بھرپور اخلاقی حمایت کی اور بھارتی جارحیت کی پرزور طریقے سے مذمت کی۔ پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی تعاون جو ہے وہ بھی ہیوج پیمانے پر موجود ہے۔ اس کی مثال ٹکسلا کے مقام پر قائم شدہ بھاری مشینوں کا کارخانہ اور اس کے ذیلی منصوبے پاک چین دوستی کی علامت ہیں۔ اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس بھی چین کے تعاون سے قائم ہوا۔ چین کی مدد سے پاکستان نے وہ اسلحہ ساز فیکٹری لگائی اور دنیا کا جدید ترین ٹینک الخالد تیار کیا۔ مشترکہ جنگی طیارے جن میں JF-17 تھنڈر طیارے موجود ہیں وہ دونوں ممالک کی باہمی کوششوں سے بنائے گئے۔ اس کے علاوہ کوسٹل ہائی وے، گوادر پورٹ، سینڈنگ پروجیکٹ اور چشمہ ایٹمی پلانٹ میں بھی پاک چین دوستی کی علامات موجود ہیں۔ 1963 میں پاکستان نے چین کے صدر مقام بیجنگ کے لیے ہوائی سروس کا آغاز کیا۔ اس طرح PIA نے بھی غیر کمیونسٹ ممالک کی پہلی کمپنی ہے جس نے چین سے فضائی رابطہ کیا۔ پاکستان اور چین دوستی کی بہترین مثال براہ راست رابطے کے لیے بنائی جانے والی شاہراہ قراقرم جسے شاہراہ ریشم کہا جاتا ہے یہ 1969 میں مکمل ہوئی۔ پاکستان اور چین کا دوسرے بین الاقوامی امور پر موقف یکساں ہے۔ مسئلہ افغانستان پر بھی چین کا موقف پاکستان والا تھا۔ تائیوان کے مسئلے پر پاکستان چین کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر چین پاکستان کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ دہشت گردی کے مسئلے پر چین پاکستان کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ اگر پاکستان اور چین کے تعلقات کا جائزہ لیا جائے تو حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ پاک چین دوستی قراقرم کے پہاڑوں سے بھی بلند ہے۔ اب پاکستان اور چین کی دوستی ایک نئے بندھن میں باندھی جا رہی ہے۔ سی پیک کا آپ کو معلوم ہوگا کہ سی پیک ایک جو ہے گیم چینجر منصوبہ چائنا کی مدد سے پاکستان میں بنایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان جو ایک طرح جنوبی ایشیا میں بین الاقوامی ممالک کی اکانومی کی ترقی کے حوالے سے
پاکستان جو ہے وہ مرکزی ملک بن جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو ہے 7 لاکھ سے زیادہ روزگاری کے مواقع پیدا ہوں گے، اور سی پیک کے ذریعے چائنا پاکستان میں تقریباً 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس سے اب پاکستان اور چین کے تعلقات مزید مضبوط بلکہ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور چین کو اب دنیا کی کوئی طاقت بھی آپس میں جدا نہیں کر سکتی۔ خدا حافظ۔